وعلى آله وأصحابه المطهرين ومن اتبعهم أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا. آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المكين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. معزز سامعین کرام، ابھی میں نے خطبہ مسنہ کی بعد جس آیہ کریمہ کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، کچھ عرض و معروض سے قبل آئیے ہم اور آپ آقا انعامدار مدنی تاجدار شہنشاہ باوقار نائب پروردگار انیس الغریبین شفیع المذنبین طٰہٰ و یاسین، اللہ نے جس کے صدقے میں انسان، جنات، حیوانات، نباتات، جمادات، فرشتے، عرش، کرسی، لوح و قلم، ایک دو نہیں، جس کے صدقے پروردگار عالم نے 18,000 عالم کی تخلیق پیدا فرمائی. آئیے اس نبی اعظم نور مجسم رحمت عالم احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ بیکس پناہ میں درود و سلام کا ہدیہ نچھاور کرنا پڑھی. درود پاک اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و نبینا و مولانا محمد بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. شاعر کیا کہہ رہا ہے؟ اخلاق سنیت کا وہ اختر سبحان اللہ، اخلاق سنیت کا وہ اختر جدھر گیا، احمد رضا کا چاہنے والا ادھر گیا. سبحان اللہ، ماشاءاللہ. الحمدللہ سب لوگ ہم اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ رحمت و رضوان سے عقیدت اور محبت. اور ایک بات اور میں کوٹ کر دوں، عقائد میں اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت امام احمد رضا خان رحمت اللہ علیہ کس کے موتی؟ ابو منصور ماتریدی کے موتی. وہ اعلیٰ حضرت کی ذات جن کی تعریف اگر ہم اور آپ کریں تو بس اتنے ہی کافی ہے کہ ہم لوگوں کی زبان کف لسان ہے اور اس طرح ثنا نہیں کر سکتی ہے کہ 114 علوم و فنون کے مالک ماشاءاللہ، سبحان اللہ. اور کتابوں کو اگر کچھ مطالعہ کر لیتے تھے تو پھر اس کا پورا ماحصل بتا دیتے. یہ اعلیٰ حضرت کی جو ہے تحقیق. شاعر کہتا ہے اخلاق سنیت کا وہ اختر جدھر گیا، احمد رضا کا چاہنے والا ادھر گیا. اور چرچا رضا کا کیوں نہ ہو سارے جہان میں، چرچا رضا کا کیوں نہ ہو سارے جہان میں، حیدر انہی سے میرا یہ مسلک. واہ واہ واہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت، مسلک اعلیٰ حضرت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. ماشاءاللہ، سبحان اللہ. زندہ ہوتے جب خدا کی ذات پر لوگوں نے انگلیاں اٹھائی تو اس وقت میں امام ربانی مجدد الفسانی نے قلم اٹھایا. اور جب رسول کی رسالت پر لوگوں نے انگلیاں اٹھائی تو بریلی کے تاجدار امام احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ رحمت زبان تندان شکن جواب. واہ 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 واہ، بے شک.
شاعر کہتا ہے، اب آئیے ذرا مرکز عقیدت مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی طرف۔ شاعر کہتا ہے کہ دنیا میں تو بہت سارے شہر ہیں لیکن مدینے کے جیسا شہر نہیں۔ واہ واہ واہ، بے شک۔ اور دنیا میں جان لیجئے دو شہر ایسے ہیں جس کی قسم رب ذوالجلال نے کھائی، واہ واہ، بے شک۔ جس کی قسم رب ذوالجلال نے کھائی، اور خود پروردگار عالم نے ارشاد فرمایا لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ، بے شک۔ اس شہر مکہ کی قسم کھا رہا، واہ واہ، ذرا غور کریں، اور اے محبوب جس شہر میں آپ رہتے ہیں اس شہر کی قسم کھا رہا۔ یعنی ان شہروں کی قسم کے بارے میں قرآن میں ماشاءاللہ۔ آج چاند پر لوگ چلے گئے تو کتنا کافی جو ہے لوگ خوش ہو رہے ہیں، ہندوستانی ہونے کے ناطے ہم بھی خوش ہیں، لیکن یہ آج کوئی نئی بات نہیں۔ چاند کے قریب جانا یہ کمال کی بات نہیں ہے۔ آج کی تحقیق میں چاند کی دوری لوگوں نے 3,84,000 اگر بتا رہے ہیں، لیکن اس سے پہلے بھی تحقیق ہو چکی ہے کہ تقریباً 6 کروڑ میل کی دوری، اور اس سے زیادہ اور بھی تحقیق کہ سورج چاند سے بہت دوری پر ہے، سورج چاند سے بہت دوری پر ہے۔ اور علامہ مفتی احمد یار خان عیبی فرماتے ہیں کہ چاند یہ پوری دنیا کو جو روشن کر رہا ہے یہ اپنے 18 برجوں کے اندر ہے، لیکن یہ سورج چوتھے آسمان سے یہ زمین کو بھی روشن کر رہا ہے، اور سورج کی روشنی ہر طرف بکھیرے ہوئے۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے کچھ محبوبین بندوں کو بھی بنایا ہے کہ جب حکم دیا کہ اے سورج ان کے مزار کے قریب سے مت جانا، اس غار کے قریب سے نہیں، بس کہ دائیں ہو جانا اور بائیں ہو جانا۔ قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَتَرَى الشَّمْسَ إِذَا طَلَعَتْ تَزَاوَرُ عَنْ كَهْفِهَا ذَاتَ الْيَمِينِ وَذَاتَ الشِّمَالِ وَإِذَا غَرَبَتْ تَقْرِضُهُمْ ذَاتَ الشِّمَالِ۔ سورج کو بھی حکم دیا پروردگار علیہ، سورج اصحاب کہف کی اوپر سے نہ گزرنا بلکہ تم دائیں ہو جانا، بائیں ہو جانا، کیونکہ یہ جو آرام فرما رہے ہیں یہ میرے مخصوص بندے ہیں۔ واہ بابا، سبحان اللہ۔ مصطفیٰ جان رحمت کا ذکر کر، میرے ملت کے نوجوانوں، بزرگوں اور ساتھیوں ذرا دیکھیں تو آج چاند اور سورج کے قریب جانا یہ بہت بڑی بات نہیں ہے۔ اس کے بارے میں میں بھی آپ کو بتا رہا ہوں۔ آج ہم ولیوں کا ذکر کر رہے ہیں، ولیوں کا تذکرہ کر رہے ہیں، شاید مستان صاحب بابا رحمۃ اللہ علیہ کا اس سے مقدس ہے، جن کا ہم اور آپ ذکر خیر کر رہے ہیں، ان کو یاد کر رہے ہیں، اللہ و رسول کا ذکر کر رہے ہیں۔ آخر وجہ کیا کہ آج ہم مستان صاحب بابا رحمۃ اللہ علیہ کا ذکر کر رہے ہیں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو اللہ کا ذکر کرتا ہے اپنی زبان پر، اپنے دل سے، جب اللہ کا ذکر کرتے کرتے اس طریقے سے وہ جو ہے اللہ کو راضی کر لیتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ جب اس سے راضی ہو جاتا ہے، جس کا ذکر قرآن میں ہے رضی اللہ عنہ و رضی اللہ ان سے راضی، اللہ ان سے راضی اور اللہ سے راضی۔ جو اللہ جس سے راضی ہو جائے اور جو اللہ کو راضی کر لے تو پھر کیا پوچھنا؟ ہم بھی یاد کر رہے ہیں کیوں آخر اللہ کو انہوں نے کس طرح راضی کیا؟ تقریر کا پورا مقصد یہی ہونا چاہیے کہ آخر وہ اس مقام پر پہنچے تو ہم بھی اس مقام پر پہنچ سکتے ہیں یا نہیں۔ ان ساری چیزوں کا ہم ذکر کرتے ہیں۔ میرے ملت کے نوجوانوں، بزرگوں اور ساتھیوں ذرا غور کریں، کیوں کہ چاہے نماز پڑھیے، روزہ رکھیے، زکوٰۃ دیجیے، حج کریے، جہاد کریے، مدد کیجیے، ساری چیزیں کیجیے، لیکن ساری چیزوں کا ایک ہی نچوڑ ہوتا ہے، چاہے عبادت بدنی ہو، چاہے کوئی بھی عبادت ہو، قرآن تلاوت قرآن ہو، لوگوں کو سہارا دینے والے ہو، یتیموں پر رحم کرے، غریبوں پر رحم کرے، کسی کی بھی مدد کرے، سب کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ اللہ راضی ہو جائے، اور جب رب راضی ہو جائے گا تو ساری کائنات اس کے تابع۔ واہ واہ واہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، ماشاءاللہ، واہ واہ واہ۔ اسی لیے
یہ جتنے بھی اللہ والے ہیں ان لوگوں نے کسی اور کو راضی نہیں کیا۔ بریلی کے تاجدار عظیم البرکت مجدد دین و ملت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ رحمۃ رضوان فرماتے ہیں کہ خدا کی رضا چاہتے ہیں تو عالم، خدا کی رضا چاہتے ہیں تو عالم۔ سب کے آقا پیغمبر آخر الزمان نے رب کو راضی کیا کہ نہیں؟ جی اور ایسا راضی کیا اللہ۔ ہم اس نبی کا کلمہ پڑھنے والے ہیں، ابھی اس خاکدان گیتی پر تشریف لائے تو اپنی امت کو یاد کیا، اس لیے رب کو راضی کرنے کے لیے کہ اللہ میں اپنے امت کے لیے تیری بخشش کی دعا کر رہا ہوں اور رب کی رضا حاصل کرنے کے لیے نبی نے اپنے سجدوں کو لمبا کیا، جبکہ تو نبی تو معصوم ہوتے ہیں، ان کو گناہ نہیں ہوتے اور گناہوں سے پاک ہوتے ہیں، تو وہ لوگ اتنی عبادتیں کرتے ہیں۔ آج ہم چند عبادتیں کرتے ہیں، چند جو ہے نماز پڑھ لیتے ہیں اور چند تلاوتیں تھوڑی بہت کر لیتے ہیں تو اپنے آپ پر نازا کرتے ہیں۔ میرے ملت کے نوجوانوں بزرگوں اور ساتھیوں، ایک ایک چیز آپ کے لیے تمثیل ہے اور مثال کے طور پر رکھی گئی ہے۔ قرآن میں ہر ایک کے بارے میں بتایا گیا ہے اور اس بزرگان دین نے پریکٹیکل کر کے بھی بتایا ہے کہ زندگی بھی گزارو تو مصطفیٰ جان رحمت کی طرز عمل پر۔ واہ 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 واہ، بے شک، سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ تو ہمارے نبی نے کیا کیا؟ سارے وقت جو بھی گزارا اللہ کی رضا میں، اسی لیے اعلیٰ فرماتے ہیں کہ خدا کی رضا چاہتے ہیں تو عالم، اور خدا چاہتا ہے رضا محمد، صحیح عزت و اطلاع محمد۔ یہ عزت بھی جو مل رہی ہے مصطفیٰ جان رحمت کا صدقہ ہے، عزت بھی جو مل رہی ہے مصطفیٰ جان رحمت کا صدقہ ہے، اور عرش اعظم بھی بنا تو بھی مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو کس طرح سے مقام ملا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جہاں آپ آرام فرما ہے وہاں کی مٹی بھی عرش اعظم سے سبحان اللہ۔ اعلیٰ حضرت سرکار فرماتے ہیں کہ زہر عزت و اطلاع محمد کی ہے عرش حق زیر پائے محمد۔ معزز سامعین کرام، خطبہ مسنہ کے بعد میں نے جو قرآن کریم کی آیت کریمہ پیش کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں ارشاد یا ایھا الذین آمنو، ابھی صرف اسی پر ہم آپ کو لے کے چل رہے ہیں۔ اس آیت کریمہ میں بہت سارے نکات بھی ہیں، مواد بھی ہیں، ساری چیزیں غور کریں۔ آج ولیوں کے بارے میں اور طرح طرح کی اعتراضات ہوتے ہیں کہ ان کو اختیار نہیں ہے، تصرفات، ان کے بارے میں بہت ساری انگلیاں اٹھاتے رہتے ہیں۔ تو سید المفسرین حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عالمانہ تفسیر میں بھی فرماتے ہیں کہ بہت زیادہ سوچنے کی ضرورت نہیں ہے، اور قرآن تو خود ہی ایک روشن دلیل ہے جس کا کوئی جواب ہی نہیں، اور قرآن میں اللہ نے خود ہی پر ذالک الکتاب لا رہی، یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک ہی نہیں، بے شک، وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں۔ دنیا کی ساری کتابیں اس میں ان کی قوموں نے تحریف کر دیا، ترمیم کر دیا، رد و غلط کر دیا، لیکن قرآن ایک ایسی کتاب ہے جس میں کوئی رد و بدل نہیں۔ اس کی وجہ ہے کہ قرآن میں اللہ نے اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ 14ویں پارے کا ایک کلمہ اللہ نے فرمایا ہم اس کتاب کی حفاظت کریں گے، تو جس کتاب کی حفاظت کا ذمہ رب لے لے اس میں کوئی بھی تحریف ترمیم نہیں ہو، بے شک، صحیفہ کوئی بھی ہو مثل قرآن ہو، بے شک، صحیفہ کوئی بھی ہو مثل قرآن ہو نہیں۔ میرے ملت کے نوجوانوں بزرگوں اور ساتھیوں، بہت تمہیدی کلمات میں نہ جا کر کے اب میں اپنے مین پوائنٹ کی طرف آ رہا ہوں۔ میں نے جو آیت کریمہ پیش کی یا ایھا الذین، اے لوگ آمنو، اے ایمان والے، سب سے پہلے خطاب ہے ایمان والے، ذرا غور کیجئے گا۔
کہ اے ایمان والو. تو اب ایمان والا ہوتا کون؟ آج تو اس پرفتن دور میں ایمان والے تو سب دعویٰ کرتے ہیں. امت مسلمہ پریشان ہے کہ ایمان والا ہم کس کو مانیں. وہ یہ نہیں کہتا کہ یہ غلط ہے. ہر آدمی اور ہر ایک مکتب فکر اور ہر مذہب مسلک کے ماننے والے یہ اپنا دعویٰ کر رہے ہیں کہ ہم سچ حق پر. آئیے ذرا دور نہ جا کر کے اسی آیے کریمہ میں آمنو پر غور کریں. لفظ الف سے مراد سب لوگ جانتے ہیں. الف سے مراد اللہ، الف سے مراد اللہ کی ذات، میم سے مراد محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ذرا غور کریں. اور نون سے مراد نبیوں کی جماعت. صوفیاء کرام فرماتے ہیں نون سے مراد نبیوں کی جماعت. اور اب یہ الامن ہو گیا، امن. اور امن کا مطلب ہوتا ہے سلام. امن کا مطلب سلام. اور اسلام کا مطلب کیا ہے؟ سلامتی. صلی اللہ علیہ وسلم سلامت. یعنی امن کہتے ہیں کہ امان دے دیجیے، مطلب ہے کہ آپ اپنے انڈر میں رکھ لیجیے سلام. تو اسلام ایک ایسا مذہب ہے، اسلام ایک ایسا مذہب ہے جو امن دیتا ہے، شانتی کا پیغام دیتا ہے اور سلامتی کے لیے. اسی لیے تو اسلام کے ایک ایک شعبے پر غور کریں. اے میرے لوگوں اور بچوں سنو، آج سے جو آپ کے یہ پوسٹر پہ لکھا ہے کہ تعلیمات رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم. ہمارے نبی کی تعلیمات کیا تھی اس پر بھی غور کیجئے گا. تعلیمات رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم. آج ہم اپنے بچوں کو سلام کی طرف ابھی میں لے جا رہا ہوں. اپنے بچوں کو آج اس طرح سے یورپ کا کلچر، یورپ کی سوسائٹی، یورپ کا ماحول لا کر کے اپنے بچوں کے اندر ڈال رہے ہیں اور موبائل کے ذریعے سے ان کے دماغ کو ہیک کر رہے ہیں. اور موبائل دے کر کے ہم اور آپ اپنے بچوں کو اس کا ہیکر بنا دے رہے ہیں. بچہ اب دیکھتے دیکھتے پھر وہ اس میں ماہر ہو جاتا ہے. ذرا غور کریں. اور اس طرح اس کو ماڈرن کا خطاب دیا جاتا ہے. اس وقت کو ماڈرن کا زمانہ کہا جا رہا ہے اور ترقی یافتہ جو ہے وقت کہا جا رہا ہے. اے میرے ملت کے نوجوانوں، بزرگوں اور ساتھیوں، آج کوئی چاند پر چلا جاتا ہے، کوئی جو ہے اور اس طریقے سے بلندی پر چلا جاتا ہے اور ایک سے ایک جو ہے طرح طرح کی چیزوں کو دکھاتا ہے. لوگ تعجب کرتے ہیں. کوئی جو ہے بیٹھ کر کے اپنے آپ کو چٹھی نکال رہا ہے اور چٹھی نکال کر کے دکھا رہا ہے، لوگوں کو اپنی طرف بلا رہا ہے اور اپنے مذہب کو وہ آگے بڑھا رہا ہے، چٹھا کھول رہا ہے. اے میرے ملت کے نوجوانوں، بزرگوں اور ساتھیوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ لوگوں کا ایمان بالکل کمزور ہو جائے گا. حق کی بات ہے. اور ایسا کمزور ہوگا ایمان، ذرا غور کریں کہ ایسا ہوگا کہ صبح کو اسلام قبول کریں گے، شام کو کافر ہو جائیں گے. اللہ اللہ. اس طرح سے دور آئے گا. اور ابھی اپنے ایمان کا جائزہ لے، محاسبہ کریں کہ ہمارا ایمان کتنا کمزور ہو رہا ہے. چند اس طریقے سے دکھانے والے شعبدہ باز آ رہے ہیں، دکھا رہے ہیں تو لوگ مسلم کمیونٹی کے لوگ جا کر کے اس کے وہاں بیٹھ کر کے خواتین جا کر کے اپنے نام کا جو ہے قرآن نکلوا رہے ہیں، اپنے نام کی چٹھی نکلوا رہے ہیں. اللہ. ایسا عقیدہ کمزور ہو گیا ہے. اس سے دجال کئی آ چکے ہیں اور ابھی جو بڑا دجال آئے گا نا، کوئی دکھا دے رہا تو لوگ اس طرح سے قبول کر رہے ہیں. اس سے بڑا دجال جو آئے گا، جسے ہم اور آپ اپنی زبان میں کنوا دجال کہتے ہیں، کانا دجال کہتے ہیں نا، وہ آئے گا تو جانتے کیا کرے گا؟ وہ زمین سے سبزہ بھی اگائے گا. جی بے شک. آج جو چٹھی نکالنا ذرا اگا کر کے دکھا دے گا؟ نہیں دکھا سکتا. اور آسمان سے پانی برسائے گا. دجال آسمان سے پانی برسائے گا. اور اتنے ہی نہیں، وہ چلے گا تو زمین میں جو خزانہ دفن ہوگا شہد کی مکھیوں کی طرح اس کے ساتھ ہو جائے گا. بے شک. آج اتنا ایمان مسلمان کا کمزور ہو گیا کہ جو آتا ہے اس کے پیچھے ہم اور بھاگتے چلے جاتے ہیں. اے میرے ملت کے نوجوانوں، بزرگوں اور ساتھیوں، نبی نے قرب قیامت میں بیان کیا کہ ایسے ایمان والے ہوں گے جو کمزور ہوں گے. دجال کے فتنے میں وہی
آج بغیر بلائے لوگ دوڑتے ہیں۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ ایمان کو ذرا دیکھیں، قرآن کیا کہتا ہے ایمان والے ہیں کون؟ بخاری شریف کی حدیث ہے، وان انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم من سلم المسلمون باللسان انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، آپ نے فرمایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، مسلمان وہ ہے جس کے زبان سے اور جس کے ہاتھ سے لوگ محفوظ رہے۔ اے میرے ملت کے نوجوان بزرگوں ساتھیوں، غور کریں اس حدیث کے مفہوم کو سمجھیں کہ مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے محفوظ رہے۔ آج اپنی زبان سے ہم کتنی گالیاں بک دیتے ہیں، اپنی زبان سے کتنی تکلیفیں پہنچا دیتے ہیں، اسی زبان سے ماں کو گالی دیتے ہیں، اسی زبان سے بھائی کو گالی دیتے ہیں، اسی زبان کو بہن کو گالی دیتے ہیں، اسی زبان سے دوستوں کو گالی دیتے نظر آ رہے ہیں، اسی زبان کو الٹے سیدھے کلمات دے دے کر کے لوگوں کے دلوں کو مجروح کر رہے ہیں۔ حدیث تو کہہ رہی ہے، نبی کا فرمان ہے کہ کسی کو تکلیف مت پہنچاؤ بیدھی، اور کسی کو جو ہاتھ سے تکلیف مت دو، چاہے مار کر کے، چاہے اشارہ کر کے، اور اس طریقے سے کوئی اشارہ کر کے بھی کرو گے تو یہ بھی تکلیف پہنچا رہی ہے۔ جب یہ عام جو ہے مفہوم میں بتایا جا رہا ہے کہ ان کو تکلیف نہ پہنچاؤ، اگر تم تکلیف دو گے تو پھر یہ تم پورے طور پر مومن کامل نہیں ہے۔ بے شک غور کریں۔ اب میں نے جو آیت کریمہ پیش کی، یا ایھا الذین آمنوا، الف سے مراد اللہ پر عقیدہ رکھنا، الف سے مراد اللہ پر عقیدہ رکھنا، میم سے مراد محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر عقیدہ رکھنا، نون سے مراد نبیوں پر عقیدہ رکھنا، اور واو سے مراد ولیوں پر۔ اگر آپ نے کسی ایک کا انکار کر دیا تو آپ قرآن کا انکار کر دیں گے، اور قرآن کا انکار کرنے والا آپ کو چاہتا ہے۔ سبھی لوگ جانتے ہیں کہ قرآن کا انکار کرنے والا کیا ہوگا۔ میں ملت کے نوجوان بزرگوں اور ساتھیوں غور کیجئے، اور ولیوں کے بارے میں تو قرآن متعدد جگہوں پر اعلیٰ ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا ہم یحزنون، آپ نے پڑھا ہے ان اولیاء المتقون، اور اس طریقے سے ان ولی اللہ، ولیوں کے بارے میں متعدد جگہوں پر ہے۔ بہت زیادہ تفصیلی میں نہ جا کر مختصراً آپ تک باتیں میں کوڈ کر رہا ہوں۔ صرف کرامتیں دیکھ کر کے آپ نے سمجھے کہ یہ کرامت جس سے صادر وہی اللہ کا ولی ہے۔ کرامت ایک بزرگی ہے، اور سب سے کسی بزرگ کے اندر، کسی ولی کے اندر کرامت کو نہ دیکھ کر کے اس کو دیکھے کہ یہ شریعت مطہرہ کا پابند ہے۔ بے شک سب سے پہلے شریعت کو رکھی گئی، شریعت مطہرہ کا پابند ہونا چاہیے۔ ملت کے نوجوان بزرگوں اور ساتھی، یہ تعلیمات رسول اعظم کانفرنس ہے نا، اکرم، تعلیمات رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، کسی اور کی طرف نہیں۔ ابھی میں لاتا ہوں، ذرا غور کریں کہ محبوب لاسانی غوث سمدانی سیدنا سید محی الدین عبد القادر غوث اعظم جیلانی رضی اللہ عنہ، آپ مادر زاد ولی تھے۔ کیا تھے؟ مادر زاد ولی، اور ایسے تیسے کے بیٹے نہیں تھے۔ یہ بھی غور کیجئے گا، واقعات سیب کا سب لوگ سنے ہیں نا، سیب کا واقعہ بہت ہی مشہور ہے، اور دادی نانی سے سب سے سنتے چلے آ رہے، علماء سے بھی سنتے آ رہے ہیں۔ اس پر بھی غور کریں کہ سیب کے واقعات میں نقطہ کیا ہے۔ سیب کے واقعات میں جو سیب انہوں نے کھایا تھا، ولی ولی ہے، ولایت کی شان رکھتا ہے، ولی ولی ہے، ولایت کی شان رکھتا ہے، ولی اپنی نگاہوں میں دونوں جہان رہا۔ بے شک تو یہ حالانکہ کہہ دیتے کہ ہر ایک سے بھی تو تھا، آپ نے کھا لیا، ہم نے معاف کر دیا، لیکن وہ جاننے کی آنے والا ایک سیب کے لیے معافی مانگ رہا ہے، تو یہ کوئی ایسا تیسا بندہ نہیں ہے، یہ اللہ کا مخصوص اور برگزیدہ بندہ، اس لیے دیکھ لیا، اور پھر اس کے بعد جو 12 سال باغ کی رکھوالی کرائی، تو مطلب باغ کی رکھوالی نہیں تھی، مجاہدہ میں مضبوط و مستحکم بنا، اور ایسا مجاہدہ کرایا پختہ ہوتی گئی۔ جب ایک سیب کھا لیے تو کچھ لوگ آئے تھے، اور آنے کے بعد عرض کیا تھا کہ حضور آپ کو سیب دے دیجئے اپنے باغیچے کا،
تو ابو صالح موسیٰ جنگی دوست آپ نے اس باغیچے سے سیب توڑ کر کے لائے تو سیب کچے تھے، سیب کچے، اور کیجئے گا سیب کچے تھے۔ تو حضرت عبداللہ سومعی نے فرمایا کہ آج تک اتنے سال آپ کو رہنے کے بعد بھی یہ فرق نہیں آیا کہ کچا سیب کون ہے پکا سیب، اور کچھ سیب کچے کچھ پکے تھے، آپ یہ سمجھ میں نہیں آیا۔ تو آپ نے فرمایا کہ ایک سیب تو میں نے کھا لیا تھا دریا سے، تو 12 سال آپ کے پاس مجھے باغ کی رکھوالی کرنی پڑی، اگر میں آپ کے اوپر یعنی باغیچے کے اوپر دیکھ لیتا تو پھر مجھے 12 سال اور بھی رکھوالی کرنی۔ یعنی کیا فرماتے ہیں کہ میں نے کبھی پیڑوں کی طرف نگاہ نہیں کیا، جب میں نے اپنی پیڑوں کی طرف 12 سال میں کبھی بھی پیڑ کے اوپر نگاہ نہیں کیا، وہ نگاہ دیکھے آج وہ اس نگاہ سے اور اپنی نگاہ سے ملائے۔ اس وقت جو ہے ابو صالح موسیٰ جنگی کی دوست جبکہ کسی غیر محرم پر نہیں، کسی کے جو ہے اب اور چیز پر نہیں، بلکہ پیڑ کی طرف نگاہ نہیں ڈال رہے ہیں، اور ان کے اندر تقوی اتنا مضبوط و مستحکم ہے اور اس طرح پرہیزگاری ہے کہ درخت کی طرف اپنی نگاہ نہیں ڈال رہے ہیں۔ عبداللہ سومعی سے عرض کرتے ہیں کہ ہم نے سیب کھا لیا، 12 سال آپ کے باغ کی رکھوالی کرنی پڑی، اگر میں دیکھ لیتا تو پھر ہو سکتا ہے کہ اللہ ہم سے ناراض ہو جاتا اور پتہ نہیں کتنے وقت تک ہمیں رکھوالی کرنی۔ واہ واہ واہ، بے شک۔ ذرا غور کریں، تقوی کا عالم یہ ہے۔ آج ہمارا اور آپ کا حال کیا ہے؟ جو چاہتا ہے جس طریقے سے بہکا لیتا ہے، گمراہ کر دیتا ہے، جو آتا ہے شعبدہ بازی کر کے دکھا دیا گمراہ ہو، اپنی چپڑی باتوں میں ہمیں گمراہ کر جاتا ہے۔ غور کیجئے گا، اور واقعات میں یہ بھی آپ جانتے ہیں کہ جب عبداللہ سومعی نے کہا کہ ابھی شرط آپ کو ہے کہ میری لڑکی سے شادی کرنی ہے، واقعات نہیں بتا رہے، صرف اس میں پوائنٹ کی بات اب تک میں کوٹ کر رہا ہوں، شادی کرنی پڑے گی۔ تو جب آپ گئے تھے تو پھر واپس آ گئے، کیوں کہ آپ نے دیکھا کہ بیوی تو سارے اعضاء صحیح و سلامت ہیں، اور آپ نے فرمایا تھا کہ میری بیٹی لنگڑی ہے، لولی ہے، اپاہج ہے، سب کچھ ہے، تو شادی ہم ہوئی ہے تو ہو سکتا ہم کسی دوسرے حجرے میں تو نہیں پہنچ گئے۔ جانے کے بعد پھر جو ہے آپ وہاں سے واپس آ گئے۔ کہا آپ واپس کیوں آ گئے؟ کہا اس لیے کہ ہم نے بار ایک سیب کی سزا پائی ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ پھر دوبارہ مطلب یہ بتانے کا مقصد تقوی ہے۔ تو جس کے تقوی کا عالم یہ ہو، اور عبداللہ سومعی نے کہا جاؤ اے شہزادے، ہم نے اپنی بیٹی کو لنگڑی لولی اپاہج جس لیے کہا تھا کہ وہ کبھی کسی غیر محرم کی طرف نگاہ نہیں کیا، اس لیے اسے ہم نے اندھی کہا، اپنے قدم کو غلط ارادے سے نہیں نکالا، اس لیے ہم نے اپاہج کہہ دیا، اور اپنے ہاتھ سے کوئی غلط کام نہیں کیا، اس نے لولی کہہ دیا، وہی تمہاری بیوی ہے۔ پتہ کیا چلا کہ جب ماں بھی عابدہ ہو اور ماں زاہدہ ہو اور باپ بھی تقوی پرہیزگار میں بالکل ہی اس طریقے سے بے واسطہ ہو، تو جس کی ذریت سے جو اولاد پیدا ہوگی اس کے جو مرتبے کا عالم۔ واہ واہ واہ، نعرہ تکبیر، یا رسول اللہ، زندہ باد، اللہ اکبر، یا رسول اللہ، ماشاءاللہ۔ جب ان کے گدا پر دیتے ہیں شاہان زمانہ، جب ان کے گدا پر دیتے ہیں شاہان زمانہ کی جھولی، محتاج کی جب یہ حالت ہے محتاج۔ ماشاءاللہ۔ میرے ملت کے نوجوان بزرگوں اور ساتھیوں، پتہ کیا چل رہا ہے؟ سیدنا سرکار غوث اعظم جس سال پیدا ہوئے، ہمارے نبی سے کس طریقے سے واقعات بالکل ہی ملتے جلتے ہیں۔ جب آقا علیہ السلام پیدا ہوئے تو اس سال کوئی لڑکی نہیں پیدا ہوئی، اس سال کوئی لڑکی نہیں پیدا ہوئی، کیونکہ نبی رحمت بن کر آئے، ہم سب کے آقا رحمت بن کر کے آئے تھے، کوئی لڑکی نہیں پیدا ہوئی تھی، کیونکہ عرب کا دستور تھا کہ لڑکیوں کو زندہ درگور کر دیا جاتا تھا، دفن کر دیا جاتا تھا، اور مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب آپ تشریف لائے تو کوئی لڑکی جو ہے پیدا نہیں، کیوں؟ رحمت بن کر آئے تو لڑکی زندہ دفن ہوتی، اور اللہ نے اپنے محبوب پر کرم کیا۔ اس سال جتنے بھی حمل تھے اللہ نے سب کو
جب عمل وضع عمل کرایا تو سب کے سب لڑکے پیدا، بے شک سب کے سب لڑکے پیدا۔ اور سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس سال آپ پیدا ہوئے تقریباً 1100 لڑکے، ماشاءاللہ ماشاءاللہ 1100 لڑکے پیدا ہوئے، اور 1100 لڑکے میں سرکار غوث اعظم کا ایسا کرم ہوا، اللہ اپنے محبوب کے صدقے میں ایسا صدقہ عطا فرماتا ہے کہ سارے لڑکوں کو ولایت عطا فرماتا، ماشاءاللہ سبحان اللہ، سارے لڑکوں کو اللہ نے ولی بنا دیا۔ یہ ہمارے غوث اعظم کا صدقہ ہے۔ آپ یہ جانے واقعہ سنتے رہتے ہیں، سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والد محترمہ قرآن کی تلاوت کرتی تھی۔ یہ تعلیمات میں آپ تک پہنچا رہا ہوں، مائیں بھی اگر سن رہی میری بات کو تو اس کو غور کریں کہ ان کو ضرورت نہیں تھی لیکن پھر بھی تعلیم حاصل کر رہے ہیں۔ کس طریقے سے ماں تلاوت کرتی ہیں تو اس کا اثر بچے پر آتا ہے۔ بے شک ماں جب تلاوت کرتی ہے تو اس کا اثر بچے پر آتا ہے، اس لیے حکم ہے کہ جب عورتیں عالم حمل میں ہوں تو زیادہ سے زیادہ تلاوت کرے، ذکر و اذکار کرے، درود کی کثرت کرے، توبہ استغفار کرے، بے شک اور خوب اللہ کی بارگاہ میں دعا کرے، اے اللہ میری ذریت کو نیک بنا، میری اولاد کو صالح بنا۔ یہ دعائیں کرنی چاہیے، اس طرح عبادت کریں اور خوب زیادہ۔ ڈاکٹر کہہ دیتا ہے نا کہ خوب جو عالم عمل میں تو خوب بیڈ ریسٹ کرا دیتا ہے، ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے؟ بیڈ ریسٹ کرا دیتا ہے، اور جب بیڈ ریسٹ کرا دیتا ہے تو حالت کیا ہوتی ہے کہ دھیرے دھیرے اب وہ عادی ہو گئی آرام کرنے کی، اور جب آرام کرنے کی عادی ہو گئی تو اب جب ہلے گی چلے گی نہیں اور ایک جگہ پڑی رہے گی تو پھر بچے کی حرکت کمزور ہو جائے گی، اور پھر ڈاکٹر لاسٹ میں یہی کہے گا کہ بچہ الٹا ہو گیا ہے، بچہ اس طریقے سے ہے، اور بچے کا پاؤں لچ گیا ہے، تمام طرح کی باتیں کہے گا۔ لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو ہے اپنے حال میں عمل میں رہنے والی عورتیں جو ہے زیادہ سے زیادہ عبادت کریں، حیات کو لمبا کریں۔ ذرا غور کریں میرے ملت کے نوجوان بزرگوں اور ساتھیوں، سیدنا سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تعلیمات کو بھی آپ دیکھیں۔ والد محترمہ کیا ہیں کہ آپ تلاوت کرتی ہیں، واقعات معلوم ہے کہ ماں کے پیٹ میں ہی آپ 17 برس جاتی ہیں، ماشاءاللہ۔ مطلب کہنے کا یہ کہ اثر پڑتا ہے۔ اگر ماں عابدہ ہوگی تو بیٹا نیک پیدا ہوگا، اگر ماں زاہدہ ہوگی تو بیٹا پارسا ہوگا، اور ماں اگر آج موبائل دیکھے گی، ٹی وی دیکھے گی، سیریل دیکھے گی تو اثر وہی آئے گا جو دیکھے گی۔ کیا سیریل دیکھے گی، ناچنے کا کام، ٹی وی دیکھے گی اور تمام طرح فحش گانے سنے گی تو بچہ بے حیا، بچہ نافرمان پیدا ہوگا۔ آج اسی وجہ سے معاملات یہ ہو رہے ہیں، اللہ نے جنہیں مادرزاد ولی بنایا، آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مقام کس طریقے سے بخشا، مادرزاد ولی ہے، لیکن سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والد محترمہ نے کہا بیٹا تم تعلیم حاصل کرنے کے لیے جاؤ، تعلیم حاصل کرنے کے لیے۔ واقعات سب معلوم ہے، مجھے واقعات میں نہیں جانا، بتانے کا مقصد یہ کہ تعلیم حاصل کرنے کے لیے گئے اور آپ تعلیم حاصل کر رہے تھے تو ایک تاجر گیا اور جانے کے بعد کہا اے عبد القادر میں نے سنا تمہاری والدہ کی بہت ہی طبیعت خراب ہے۔ غور کرنا میرے بھائیوں، کہا کہ آپ کی والد محترمہ کی طبیعت خراب ہے، سرکار عبد القادر غوث اعظم جیلانی کی والد محترمہ کی، سرکار عبد القادر غوث اعظم جیلانی جو اپنے ماں کی سب سے چہیتے بیٹے تھے، آپ جب یہ سنتے ہیں تو آپ جو ہے ماں کی محبت میں آپ پریشان ہو جاتے ہیں، اور پھر وہاں سے آپ اپنے گھر کی طرف واپس آتے ہیں۔ جب گھر پر آتے ہیں دستک دیتے ہیں، آواز آتی کون؟ فرماتے ہیں آواز آتی اندر سے کہ کون؟ تو جواب دیتے ہیں میں عبد القادر۔
ماں نے پوچھا بیٹا عبد القادر کیا تمہاری تعلیم مکمل ہو گئی ہے؟ کیا ماں نے پوچھا بیٹا عبد القادر تمہاری تعلیم مکمل ہو گئی ہے؟ سرکار عبد القادر غوث اعظم جیلانی عرض کرتے ہیں والد محترمہ ابھی تعلیم مکمل نہیں ہے، ادھوری ہے، اور میں نے آپ کی طبیعت کے بارے میں سنا، دل مچل گیا، تڑپ اٹھا، آپ سے ملنے کے لیے میں یہاں پر آ گیا، اے میری ماں مجھ سے رہا نہیں گیا۔ ماں کہتی ہے اے عبد القادر جاؤ، تمہاری ماں اب دروازہ نہیں کھولے گی جب تم تعلیم حاصل کر لو گے، اب ہماری تمہاری ملاقات یہاں نہیں بلکہ میدان محشر میں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، فیضان غوث اعظم، فیضان غوث اعظم، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، ماشاءاللہ سبحان اللہ۔ کہاں میدان محشر میں ہوگی۔ سرکار عبد القادر غوث اعظم جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود بیان فرماتے ہیں کہ دوبارہ آپ کی دوبارہ ملاقات نہیں ہوئی، آپ تعلیم حاصل کر لیے، مکمل جب تعلیم ہو گئی آپ اپنے گھر واپس آئے، والد محترمہ پردہ کر چکی تھی، اس جملے کو یاد کرتی کہ میری ماں نے کہا تب محشر میں ملاقات۔ یہاں سے میں آپ تک یہ پیغام دینا چاہتا ہوں اپنے بچوں کو خوب زیادہ تعلیم دلائیں اور دینی بھی تعلیم دلائیں سب سے پہلے، اور یہ جان لے تعلیمات رسول میں کتنا تعلیم سیکھنا ضروری ہے۔ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمہ، علم دین سیکھنا ہر مسلمان مرد عورت پر فرض ہے۔ کتنا سیکھنا فرض ہے کہ کیا چیز حرام ہے اور کیا چیز حلال ہے، اتنا سیکھنا ہر ایک مرد مسلمان مرد عورت پر فرض ہے کہ اسلام میں کیا حرام ہے، کیا حلال ہے، کیا ناجائز، یہ سب چیزیں جاننا، مکروہ کیا ہے، سب آپ کو سیکھنا اتنا فرض ہے۔ اگر آپ اتنا نہیں سیکھتے ہیں تو آپ گنہگار ہیں۔ سمجھ میں آ رہی بات نا؟ یہ تعلیمات رسول ہیں۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ سب سے پہلے آج کلچر ہمارا بگڑا ہے کہ نہیں بگڑا ہے؟ ماحول ایسا ہے، بعض جگہوں پر جائیے تو صبح میں گڈ نائٹ، گڈ ایوننگ کا، گڈ مارننگ، صبح میں صبح کا سلام، غور کیجئے گا، میں آپ تک کچھ باتیں اس لیے کوٹ کرنا ہوں، دوپہر میں گڈ آفٹرنون کہیں گے، رات میں گڈ نائٹ ہے نا، گڈ مارننگ کا مطلب ان کے حساب سے صرف صبح ہی کو، صبح اچھی رہے آپ کا اور ہمارا، گڈ آفٹرنون دوپہر اچھا رہے، گڈ نائٹ صرف رات اچھی رہے ذرا۔ لیکن سلام جو میں نے ایمان کے بارے میں بتایا کہ سلام کا مطلب ذرا غور کریں، میں نے کہا امن، ایمان والے کون ہیں؟ الامن، ایمان والے۔ اب کون ہو رہے ہیں؟ جو میں نے بتایا کہ اللہ پر، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، نبیوں پر، ولیوں پر۔ اگر آپ کا عقیدہ ہے تو ایمان والے ہیں، اگر آپ کا عقیدہ کسی ایک سے بھی ڈسمس ہوا تو آپ مکمل ایمان والے نہیں ہو سکتے۔ اب ذرا غور کریں تو امن یعنی ایمان بھی سلامتی کا پیغام دیتا ہے، اور اسلام کا مطلب بھی ہوتا ہے سلامتی کا پیغام دینا۔ اور سلام جب کرتے ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، سلامتی ہو آپ پر اور اللہ کی رحمت آپ پر ہو، وبرکات اور برکت آپ پر، یعنی سلامتی کے لیے۔ اور کب تک یہ بھی غور کیجئے گا، صبح تک نہیں، صبح اور دوپہر شام تک نہیں، بلکہ اس وقت تک، دوبارہ جب تک ملاقات نہ ہو تب تک آپ پر سلامتی ہو اور اللہ کی رحمت اور برکت۔ واہ 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 واہ، ماشاءاللہ، بے شک۔ اور آج ہمارا اور آپ کا حال یہ ہے، غور کیجئے گا، یہ میں آئینہ دکھا رہا ہوں آپ لوگ، لیٹرنگ میں بچے جا رہے ہیں تو بھی موبائل لے کر ہے نا، اور پھر اس کے بعد باہر بھی موبائل، صبح اٹھ رہے آنکھ مودتے مودتے فوراً ہی کھول رہے ہیں تو موبائل، سو رہے ہیں دیکھتے دیکھتے نیند ہے، موبائل گر گئے۔ ذرا غور کریں کیا اس سے نقصان نہیں ہو رہا؟ آنکھ کا بھی نقصان ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا ہے؟ دل بھی بگڑ رہا ہے۔ اور جانیے جسم کے اندر بخاری شریف کی حدیث ہے، آج انسان بگڑتا کیوں؟ بخاری شریف کی انسان کے دل میں ایک لوتھڑا ہے،
وہ اگر بگڑ گیا تو سارا اس کا جسم کا نظام بگڑ گیا۔ وہ کیا ہے؟ دل، قلب بڑی کاف سے دل، یعنی دل اگر صحیح ہے۔ ہم کہتے ہیں نا یار ایسی بات بول دیتا ہے سوچ کر نہیں بولتا ہے، اور اس کے دل میں تو محبت ہے ہی نہیں، دل ہی کی طرف اشارہ ہو رہا ہے، یعنی دل میں جگہ ہو۔ آج دل میں جگہ کسی کی نہیں، دل میں مطلب کی جگہ ہے۔ اگر آپ سے مطلب ہے تو دن بھر سلام کریں گے، آپ سے مطلب ہے تو دن بھر خیریت پوچھیں گے، آپ سے مطلب ہے تو آپ سے ملنے کے لیے اور لوگوں سے تعریف بھی کرتے نظر آ رہے ہیں۔ اور کرنا میرے ملت کے نوجوان بزرگ اور ساتھیوں، یہ سب کے سب اپنے اغراض و مقاصد پر منحصر ہے، لیکن جب دل جو ہے رب کی طرف رجوع کرتا ہے، جب یہ دل اللہ کی طرف لگ جاتا ہے، اور جب یہ دل اللہ والا ہو جاتا ہے، تو اس کے دل میں ماں کی بھی محبت ہوتی ہے، باپ کی بھی محبت ہوتی ہے، اور جو ہے پورے جو اللہ والے ہیں ان سے بھی محبت ہوتی ہے۔ پتا کیا چلتا ہے؟ یہ دل سدھر گیا تو پورے دل جسم کا نظام سدھر گیا، یہ دل سدھر گیا تو پھر اس کے گھر کا ماحول سدھر گیا۔ واہ 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 واہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت عرس مستان شاہ رحمت اللہ علیہ، عرس مستان شاہ رحمت اللہ علیہ، عرس مستان شاہ رحمت اللہ علیہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، ماشاءاللہ۔ دل بگڑ رہا ہے نا، جراثیم یہ خطرناک ہے، اور یہ شیطانی جراثیم ہے۔ شیطان سب سے پہلے جو کنٹرول کرتا ہے، قبضہ کرتا ہے، وہ دل پر کرتا ہے۔ دل کو اس طرح سے گھماتا رہتا ہے کہ انسان ادھر ادھر بھاگتا رہتا ہے۔ آج دنیا میں جو ہے وبا کی بیماری جو آ رہی ہے، کرونا آیا اور اس سے پہلے بھی بیماری آئی ہے، آج کرونا کا نام مشہور کر دیا گیا، لیکن شاہ صاحب بغداد کے زمانے میں مرض طاعون ہوا اور ایسی بیماری ہوئی کہ بغداد میں جدھر دیکھے ادھر لاشیں ہی لاشیں پڑنے لگی، اور لوگ ہر طرف جو ہے ہلاک ہونے لگے۔ لوگ شہنشاہ بغداد غوث سمدانی، قندیل نورانی، معشوق رحمانی، سیدنا شیخ محی الدین عبد القادر غوث اعظم سال جیلانی سرکار کی بارگاہ میں حاضر خدمت ہوتے ہیں، عرض کرتے ہیں کہ حضور والا میرے یہاں پر جو ہے آپ کے شہر میں مرض طاعون نے جگہ لے لیا ہے اور اپنے پیر کو پھیلا چکا ہے، سرکار دعا فرما دیجئے کہ تاکہ یہ وبا اور یہ مرض طاعون ختم ہو جائے۔ بے شک 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 بے شک شک شک۔ آج بھی ایسا نہیں ہے، نام بدلا جا رہا ہے، ہم اور آپ نام دے رہے ہیں نا۔ جی جی یہ بیماریاں جو آتی ہیں یہ عذاب ہے، عذاب ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کی قوموں پر عذاب ہے، جانتے ہیں؟ اور کیجئے گا اپنے ملت کے نوجوانوں بزرگوں اور ساتھیوں، موسیٰ علیہ السلام کی قوم پر عذاب آیا، مینڈک کا عذاب آیا، اور جب وہ پانی پیتے اور پانی بالکل صاف ہوتا، برتن میں پانی صاف ہوتا، لیکن جب وہ منہ لگاتے تھے فوراً مینڈک پیدا ہو جاتے، اور پھر اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئے اور انہوں نے عرض کیا کہ آپ اللہ کے کلیم میں دعا فرما دیجئے۔ موسیٰ علیہ السلام نے دعا کر دیا، پھر اس کے بعد وہ ختم ہو گیا، پھر اس کے بعد قوم اپنے پھر اسی ٹھکانے پر آ گئی، اسی بری جگہ پر آ گئی، یعنی جیسا پہلے برا عمل تھا ویسے پھر عمل ہو گیا۔ پھر اس کے بعد جو ہے اب برائی کی طرف وہ برے اعمال کرنے لگے، اب معاملہ یہ ہو گیا، پھر اللہ نے عذاب بھیجا، اور اب کی بار جو عذاب آ رہا ہے تو خون کا عذاب آ رہا ہے۔ جب وہ پانی پی رہے ہیں تو ان کے برتن میں پانی، پہلے برتن میں جو پانی ہوتا وہ ٹھیک ہوتا، لیکن جو ہی اٹھا کر اپنے منہ کے قریب لے جاتے تھے تو عالم یہ ہوتا کہ منہ کے قریب لے جانا کہ پورا کا پورا پانی خون ہو جاتا۔ پیاس سے لوگ جاں بلب، پیاس سے لوگ جاں بلب ہونے لگے، لوگ پریشان ہو گئے۔ پھر موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئے اور آنے کے بعد دعا کرائی، پھر اس کے بعد پھر ختم ہو گیا، وہ عذاب بھی ٹل گیا۔ قوم کو بار بار ہمیشہ الرٹ کیا جاتا ہے، رب تبارک و تعالیٰ الرٹ کرتا رہتا ہے، کبھی زلزلہ دے کر کے، کبھی عذاب دے کر کے، وبا دے کر کے، یہ کہ مرض طاعون دے کر کے، یہ بیماریاں دے دے کر کے آپ کو جگاتا ہے اور چھوڑتا ہے۔ پروردگار عالم کہتا ہے اے غافل انسان، کب تک تو غفلت کی نیند میں سوئے گا؟ یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، تو اوروں کے دروازے پر جاتا ہے اور ان سے جا کر کے تم جو ہے ان سے مانگتے ہو، کیا تمہارا رب اتنا کریم نہیں ہے؟ تمہارا رب جو ہے اتنا کریم ہے، تم جو مانگے وہ تمہیں عطا کرائے گا۔ بے شک، سبحان اللہ۔ میرے ملت کا نوجوان بزرگوں اور ساتھی غور کریں،
موسیٰ علیہ السلام کی قوم پر، پھر اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام دعا کیا، خون کا عذاب ختم ہو گیا، پھر قوم اپنے پرانے ڈھرے پہ آ گئی۔ آج بھی دیکھیں کمپیئر کریے کہ پریشانی آتی ہے آپ پر، NRC کا ظلم آیا تو آپ نے خوب مسجد میں دعا مانگی، جی جی جی، کرونا آیا تو دعا مانگی گئی خوب۔ آج عالم کیا ہے؟ موسیٰ علیہ السلام کی قوم یہی تو کر رہی تھی، 2 بار عذاب آیا پھر اس طرح کی، تیسری بار عذاب آیا کیا؟ جوئے کا عذاب، جانتے ہیں نا، جوئے کا عذاب آیا، اور پھر وہ پانی پینے جب جاتے تو پانی صاف ہوتا، لیکن ان کے ہاتھ سے جب لگتے ہونٹ کے کرے تو جوا پیدا ہو جاتا، یعنی پانی نہیں پی پاتے اور ہر ایک میں جوا پیدا ہو جاتا، پریشان ہو گئے۔ پھر موسیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں آئے اور آنے کے بعد کہا دعا فرما دیجئے، انہوں نے دعا کیا اور موسیٰ علیہ السلام نے دعا کیا، پھر جوئے کا عذاب ختم ہو گیا۔ کہنے کا مطلب یہ ہے اے میرے ملت کے نوجوانوں، بزرگوں اور ساتھیوں، اس طریقے سے جو عذاب آتے رہتے ہیں یہ آپ کو الرٹ کیا جاتا ہے، اے انسان غفلت کی نیند میں سوئے گا، اب سے خبردار ہو جا اور اپنے رب کی طرف جو ہے لوٹا۔ یا ایتها النفس المطمئنہ، اے نفس مطمئنہ ارجع الی ربک، اپنے رب کی طرف لوٹ جا۔ عادیۃ مغدیہ، رب کی طرف لوٹ جا، رضا فادخلی فی عبادی، اور تم اس طرح سے داخل ہو جا، نیک عبادت کرنے والا بندہ ہو جا، اور جب تم نیک بندے ہو جاؤ فادخلی جنتی، تو اللہ تمہیں جنت ماشاءاللہ، بے شک، تو اللہ تعالیٰ جنت عطا فرما دے گا۔ میں آخری بات اب تک کٹ کر کے اپنی بات کو میں سمیٹ رہا ہوں۔ میرے ملت کے نوجوانوں، میں عرض کر رہا تھا سرکار غوث اعظم نے فرمایا کہ جاؤ مدرسے کے پاس جو ارد گرد میں گھاس ہے اس کو کھا لو۔ حالانکہ گھاس کھانے سے کچھ ہوتا، لیکن عقیدہ یہ تھا کہ غوث اعظم کا اشارہ ہو گیا تو شفا، ماشاءاللہ، شفا، پانی پی لو، کنویں کا، مدرسے کے پاس کنویں کا پانی پی لو، پانی پی لیا تو شفا ہو گیا، ماشاءاللہ۔ سمجھ میں آ رہی بات نا؟ تو پتہ کیا چل رہا ہے؟ سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اشارہ جس پر ہو جائے اللہ تعالیٰ اس میں شفا دے دیتا ہے۔ میرے ملت کے نوجوانوں، بزرگوں اور ساتھیوں، اب میں اپنی آخری بات کر کے میں رخصت ہو رہا ہوں۔ میں عرض کر رہا تھا کہ آج سائنس اتنی ترقی پر ہے، بہت تیزی کے ساتھ لوگ تعریف کر رہے ہیں، لیکن سرکار غوث اعظم صلی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ نے وہ تصرفات عطا فرمایا کہ فرماتے ہیں کہ نظر تو الی بلاد اللہ جمیعا، تمام شہر میرے آنکھوں کے سامنے، بے شک، فرما سنتے رہتے ہیں، اور پوری دنیا رائی کے برابر دانے پر میرے ہتھیلی پر ہے، تو کوئی چیز سرکار غوث اعظم سے چھپی نہیں ہے۔ اب ذرا شان غوث اعظم میں غوث اعظم صلی اللہ تعالیٰ کی جب پرواز کو دیکھیے، اور سرکار غوث اعظم صلی اللہ تعالیٰ آپ کا بچپنے کا عالم ہے، اور سرکار غوث اعظم کو پنگوڑی میں سلایا گیا ہے، اچانک آپ ہوا کی طرف پرواز کرنے، ہوا کے ساتھ پرواز کرنے لگے، اور پرواز کرتے کرتے اس بلندی پر پہنچے کہ سورج کے قریب پہنچے، اور کی جگہ یہاں تک کہ مورخین کہتے ہیں کہ سورج کے اندر تشریف لے گئے۔ آج چاند کے قریب چلے گئے، ابھی چاند تک نہیں پہنچے، قریب پہنچے، تو ہمیں اور آپ کو تعجب ہوتا ہے، وگیان ترقی کر رہا ہے، لیکن آقا غوث اعظم سورج کے اندر لے گئے اور گھنٹوں اس کے اندر غائب رہے۔ بتانے کا مقصد یہ ہے اللہ نے اپنے محبوبین کو، ولیوں کو طاقت و قوت عطا فرمائی ہے کہ وہ جہاں چاہے وہ جہاں چاہے جا سکتے ہیں اور آ سکتے ہیں، مردے کو زندہ کر دیتے ہیں، اور اس کے بعد وہ جو چاہے اللہ اسے پوری کر دیتا ہے۔ بے شک، بے شک، کریمہ پیش کیا کہ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، قوا انفسکم، اپنے آپ کو بھی بچو، اہلیکم، اور اپنے گھر والوں کو بھی بچاؤ، نعرہ کس سے؟ جہنم کی آگ سے۔ انشاءاللہ پھر کبھی اور بھی باتیں موقع ملے گا تو بتایا جائے گا۔ میں اپنی بات کو سمیت کر رہا ہوں، اور آخر میں دعا کرتا ہوں کہ یہاں پر بھی لوگ پریشان حال ہیں، اور ہر طرح سے بیچارے جو وبا کی صورت میں ہیں، روزگار کی صورت میں ہیں، ہمارے جتنے بھی بھائی ہیں اور کمیٹی کے لوگ بھی جتنے بھی ہیں، میں ان لوگوں کا شکر گزار ہوں، صدر ہوں، اراکین کے جتنے بھی لوگ ہیں، اور مولانا
غلام سرور صاحب نے کافی محنت کی، اللہ تعالیٰ ان کو بھی جزائے خیر عطا فرمائے اور کمیٹی کو بھی جزائے خیر عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ان لوگوں سے اور بھی بہترین جو ہے کام لے لے دین کا، اور اللہ کی رضا ان لوگوں کو حاصل ہو۔ اللہ تبارک تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا، اللہ تبارک تعالیٰ کی اس جگہ سے تمام وبا کی بیماریاں، طاعون کی بیماریاں، جو بھی پریشانیاں ہیں، بلا ہے، مصیبت ہے، یا اللہ اسے دور فرما دے۔ پاک پروردگار اپنے محبوب کا صدقہ عطا فرما، غوث اعظم کا صدقہ عطا فرما، سرکار غوث اعظم کے صدقے میں پروردگار عالم خوشی و شادمانی میسر نصیب فرما، سب کی روزیوں میں کشادگی عطا فرما، یا اللہ خیر سے روزی کے اسباب مہیا فرما، دارین کی نعمتوں سے مالا مال فرما۔ مولا تمام مسلمانوں کی عزت و آبرو جان و مال کی حفاظت فرما، یا اللہ اس محفل میں رچانے بسانے میں کاراکین کمیٹی کا جو بھی جس طریقے سے دام در میں قدم سخنے ان لوگوں نے حصہ لے کر کے اس کو پائے تکمیل کیا، یا اللہ